بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ. بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کیجئے اور اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے. آپ کر بھی رہے ہیں, شیئر بھی کر رہے ہیں, لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا رہوں گا کیونکہ اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. بہت چرچے ہیں جی خاور مانیکا کے انٹرویو کے. اس کے اوپر میں جو میرا اوپینین تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. بہت سے دوستوں کو پسند آیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں, لیکن وہ میں جینوئنلی جو میں محسوس کرتا ہوں. لیکن اب خبر اس کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک بڑی اہم دینی ہے, وہ خبر میں آپ کو تھوڑی دیر میں دوں گا کہ ایکچولی جب یہ انٹرویو ہو گیا ہے تو اس کے بعد سینٹیمنٹ کیا ہے, سوچا کیا جا رہا ہے اور سوچ ہے کیا. خاور مانیکا کے معاملات اس وقت کیا ہیں اور خاور مانیکا نے اس کے اندر جو باتیں کی ہیں ان کے اوپر بھی کچھ تحفظات ہیں, اور جو انہوں نے کچھ سویپنگ سٹیٹمنٹس دی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بھی میں کچھ دیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک اور بات یہ کہ آپ نے جیسے ہی انٹرویو ہوا, آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایسے ہاٹ ہیڈز بیٹھے ہیں جیسے عابد شیر علی ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی جو باتیں آ کے کی وہ بلو دا بیلٹ تھیں. خاور مانیکا کو کہا کہ یہ تھرڈ امپائر بنے ہوئے تھے عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان, اور مطلب یہ بڑی چیپ سی بات ہے کہنے والی, لیکن چلے انہوں نے کہہ دی. لیکن میرے خیال میں وہ پھر سٹینڈرڈ یہی سیٹ ہو گیا. عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے وہ تنظیم سازی کی بات کر دی ایک خاتون کی, اور پھر وہ طلال چودھری صاحب کا ذکر آ گیا. اسی طرح جب عمران خان صاحب ابھی اقتدار میں نہیں آئے تھے تو حمزہ شہباز شریف صاحب اور عائشہ عاد صاحبہ کے حوالے سے گفتگو کی گئی, تو اس پہ بھی انہوں نے ٹویٹیں کھڑکا دیں. وہ بھی چلے, جو معاملہ تھا وہ بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عدالت میں جا کے کہیں حل ہوا. تو لوگوں کے بارے میں یہ کہتے رہنا کہ یہ پرسنل ہے. اب یہاں کو ایک بندہ آ کے خود اپنا کچا چٹا کھول رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن پھر ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ آ کے پھر وہ شروع کر دیتے ہیں عمران خان کے صاحب کے دفاع بھی. چلیں بالکل آپ دفاع کریں, جو ایک چیز جس کا دفاع نہیں ہو سکتا وہ میں نے شروع میں بھی کہا, وہ کرپشن ہے. وہ 2 نمبری ہے. جو خود کو آپ جتنا مرضی سچا ثابت کرتے ہیں, آپ کی کرپشن ان براڈ ڈے لائٹ ایکسپوزڈ ہے کہ جو آپ نے 2 نمبری کی ہے. تو پھر اگر آپ دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے تھے تو پھر اب یہ وہ صحیح مثال ہے کہ باقی کی جو 4 انگلیاں وہ آپ کی طرف اٹھی ہوئی ہیں. عمران خان صاحب کو آج سارا دن وہ تھا جی کہ وہ جو سائفر ٹرائل ہو رہا تھا جی, جیل ٹرائل ہو رہا تھا, وہ عدالت نے کل عدم قرار دے دیا ہے. جج کی تقرری ٹھیک ہے, لیکن 29 اگست سے لے کر آگے کے تمام تاریخوں کے اوپر جو بھی ٹرائل ہوا وہ سب کچھ اڑ گیا ہے. تو عمران خان کو بڑا ریلیف مل گیا ہے. یہ عمران خان کو ریلیف سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ایک عذاب ڈل گیا ہے. وہ عذاب کیسے ڈال گیا وہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ اس میں پرابلم کیا ہے. کیونکہ اب عمران خان صاحب کا, کیونکہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے 4 ہفتے کے اندر ٹرائل مکمل ہونا ہے. اب ٹرائل بے شک وہاں سے شروع, کہاں سے شروع ہوگا یہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور یہ کہ بھائی جان آج تک یہ بات میں آپ کو ساتھ ساتھ اس لیے اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں کہ یہ میرا کام ہے بحیثیت ایک صحافی رپورٹ کرنا اور آپ کو پلس بتاتے رہنا. اب آج تک ایک ہی بات, نہیں چھوڑنا بھائی, کسی کو نہیں چھوڑنا ایسی کی تیسی. وہ جو میں لوگ کہتے ہیں نہیں آپ 9 مئی کا ذکر کیا, یار وہ ہمارے ملک کا 9/11 بنا ہوا ہے, میں اس کے بارے میں کیا کروں. اور وہ اس کے بارے میں سارے وہ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ امریکہ کے اندر جو شخص وہ کرسی پہ جا کے بیٹھا تھا, وہ جو حملہ ہوا تھا اور اس نے وہ ٹیبل پہ پاؤں رکھے ہوئے تھے, اس کو سالوں کی سزا ہو گئی, کئی سالوں کے لیے وہ جیل میں چلا گیا. تو وہاں تو آگ نہیں لگی تھی, وہاں توڑ پھوڑ ہوئی تھی, تو یہاں تو آگے بھی لگ گئی ہیں, تو یہاں کیوں نہ مثال بنایا جائے لوگوں کو. تو جب اس طرح کا آرگومنٹ آپ کو ملتا ہے تو پھر آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا یار پھر سوچ یہی ہے. اور پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا, آپ جو پنجابی سمجھتا ہے اسے کہتے ہیں پن تروڑ, یعنی کہ توڑ پھوڑ. وہ توڑ پھوڑ جو ہے ابھی توڑ پھوڑ آپریشن وہ جاری ہے, اور وہ توڑ پھوڑ آپریشن آپ کو روز بروز نظر آتا ہے. لوگ بھی ٹوٹتے ہیں اور سب کچھ ہوتے ہیں. جیسے علی نواز اوان صاحب بھی ایمرج کیے اور ان کو ون فائن ڈے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں آ کے انہوں نے جوائن کر لیا. لیکن میرے خیال میں یہی سیاست ہے. پھر اب ذرا میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو یہ عابد شیر علی صاحب نے حرکتیں کی ہیں یا انہوں نے جو بات کی وہ تھرڈ امپائر والی, مجھے بذات خود یہ ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی. میں اس کو کبھی سبسکرائب نہیں کروں گا کہ یار یہ لوز بات ہے. کوئی کر جائے ٹھیک ہے, اس کے اوپر ٹھٹھا لگایا جا سکتا ہے, لیکن کوئی کرنے والی بات نہیں ہے. لیکن پھر وہ عمران خان صاحب نے وہ طلال چودھری صاحب اور پھر وہ حمزہ شہباز شریف صاحب والے معاملات کے اوپر یہ ہاتھ تو سارے ہمارے تحریک انصاف کے بھائیوں نے سیدھے کیے ہوئے ہیں نا. تو پھر وہ کہتے ہیں نا what goes around comes around, it comes back to haunt you. جب ہانٹ کرتا ہے آپ کو آگے تو پھر آپ چیخیں نکل جاتی ہیں. اب پوری تحریک انصاف اور جناب وہ آیا ہوا ہے, اور آج پھر ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں نے کہا جی کہ ان کی شکلیں دیکھیں جی, ان میں میرے تصویر ہے, شاہ زیب خانزادہ, سلیم صافی صاحب, عادل شاہ زیب صاحب
اور اس کے علاوہ کامران شاہد صاحب انہوں نے کہا جی ورسٹ فیسز آف جرنلزم. وہاں پھر اچھے فیسز وہ ہیں جو آپ کے لیے جھوٹ کو سچ بناتے رہے, وہ اچھے فیسز ہیں. بہرحال چلیں, وہ آپ کے اوپر ہے, آپ جس مرضی کو اچھا کہتے رہیں, جس مرضی کو برا کہتے رہیں. کسی سیاسی جماعت کے سرٹیفکیٹ کی ویسے بھی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی. میں سچ بول رہا تھا اس لیے آپ مجبور ہوئے کہ آپ میرے ولاگ کو اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کریں. میں سچ بول رہا تھا, یہ آپ کی مجبوری تھی. اب آپ اس سے بیک ٹریک کر جائیں, بھاگ جائیں, دوڑ جائیں. میں پہلے بھی سچ بول رہا تھا میرے بھائی, میں الحمدللہ آج بھی سچ بول رہا ہوں, اور میں آگے بھی آپ کو سچ رپورٹ کرتا رہوں گا, آپ کو جتنی مرضی مرچیں لگیں. آج جس بات سے آپ لوگ نہیں دوڑ سکتے وہ یہ کہ جو آپ لوگوں نے حرکتیں جو اینڈ میں پھر خان صاحب نے کر دی ہیں, وہ پھر انہوں نے اپنا بھی بیڑا غرق کیا اور باقیوں کا بھی کیا. چلیں ہم ذرا آگے آ جاتے ہیں جی. اب وہ جو میں نے کہا نا کسی کو نہیں بخشنے والی بات, وہ نہیں بخشنے والی بات ایسے کہ آج بھی میں نے کسی ایک بڑی ظاہری بات ہے, جب آپ بحثیت صحافی میں ہمیشہ کہتا ہوں ہماری ایکسرسائز ہوتی ہے کہ لوگوں سے بات یہ وہ, تو انہوں نے آج بھی یہ کہا, انہوں نے کہا یار آپ یہ روز باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں کہ معافی معافی معافی, تو یہ ذرا آپ دیکھیں نا امریکہ میں کتنی سزائی ہوئی ہیں, ریسرچ کریں اس کے اوپر. تو وہاں تو آگ نہیں لگی تھی, وہاں آگے شاگے اس طرح نہیں لگی, وہاں توڑ پھوڑ ہوئی تھی, تو یہاں تو آگے بھی لگی اور بڑا کچھ ہوا ہے, تو چھوڑنا کسی کو نہیں ہے بھائی. اسی طرح آپ دیکھیں وہ فرد جرم عائد ہو گیا, اور وہ فرد جرم عائد ہوا جناب اعجاز چودھری صاحب پہ, وہ ہوا یاسمین راشد صاحبہ پہ اور رومینہ جمیل صاحبہ پہ. اب یہ فرد جرم عائد ہوا ہے, یہ کیسے کے لیے آپ نے سرکاری گاڑیوں کو جو 9 مئی والے دن نظر آتش کیا. مجھے فرینکلی نہیں لگتا کہ یاسمین راشد صاحبہ ایک عمر رسیدہ خاتون ہے, انہوں نے جا کے خود ٹارچ کیا ہوگا کسی کو. لیکن اب وہ کیسز ہیں, اب اور شہادتیں پتہ نہیں ان کے خلاف کوئی ہیں یا نہیں ہے, لیکن اے ٹی سی نے ان کے خلاف ان پہ فرد جرم عائد کر دیا. لیکن یہ لوگ ابھی تگڑے کھڑے ہوئے ہیں. ادھر عمر چیمہ صاحب جو ہے عمران خان صاحب کے, عمر سرفراز چیمہ صاحب, ان کا اے ٹی سی نے جو فزیکل ریمانڈ تھا وہ ڈینائی کر دیا, اور پھر وہ اب جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہی ہے. تو یہ لوگ ابھی رگڑے ہوئے ہیں, اور کیونکہ اور یہ شاید انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا موقف کیا ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں تحریک انصاف کو, یا عمران خان صاحب خود ان کی ریپرزنٹیشن ہے. باقی اب یہ شیر افضل مروت صاحب اور یہ تمام لوگ جو ہیں یہ جتنی مرضی باتیں کرتے ہیں, یہ ٹرو ریپرزنٹیشن تو نہیں ہے پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن تو اور تھی. لیکن چلیں معاملات اس وقت کیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بھی یہ جتنے بھی لوگ ہیں, بڑک بڑک مارنا اور بات ہوتا ہے, ٹویٹر پہ بیٹھ کے, پلیٹ فارم ایکس کے اوپر بیٹھ کے, فیس بک کے اوپر بیٹھ کے دعوے کر دینا اور بات ہے. آج بھی آج کی تاریخ میں بھی یہ کہتے ہیں نا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں جاتیاں مارنا, یعنی دیکھنا اس نکر سے دیکھنا, اس کونے سے دیکھنا. کیا دیکھنا کہ بھئی کہیں سے ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری اٹی سٹی سیٹ ہو جائے. یہ فیکٹ ہے. آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ سے کسی طرح ہمارا راہ و رسم ہماری دوبارہ ہو جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے وہ راہ و رسم ابھی نہیں بڑھ سکتی, کیونکہ میں ہمیشہ آپ کو کہتا تھا کہ یہ ایک تو انہوں نے اپنا بیڑا غرق کیا, اور انسٹیٹیوشن تو اپنے خلاف کیا ہی کیا. پرسنل پرابلم جو انہوں نے بنا لیا عمران خان صاحب نے, وہ اب ان کا بس پھر کسی جگہ جا کے ہی حل ہوگا. اور جب میں نے پہلی دفعہ جب میں نے اس کی بات کی پچھلے سال کے آخر میں کرنی شروع کی کہ بھائی اس کی معافی نہیں ملے گی عمران خان کو, تو پی ٹی آئی کے جو وہ ایسے لوگ جن کو بزدار صاحب نے پھر کئیوں کو حکومتوں میں آئے, پھر ان کو نوکریاں ملتی رہیں, کبھی پنجاب حکومت, کبھی وفاقی حکومت, انہوں نے بڑی بڑی ٹویٹیں کی, تمہاری ایسی کی تیسی, عمران خان کو لوگ الرٹ کریں گے. میں نے کہا بھائی میں ایک صحافی ہوں, رپورٹ کر رہا ہوں, میں تو بتا رہا ہوں فیکٹ کیا یہ ہونے والا ہے. اگر میں غلط ثابت ہوا تو فائن, فیئر انف. لیکن میری جو رپورٹ میں نے کیا تھا, اور میں یہ 9 مئی سے بہت پہلے رپورٹ کیا تھا کہ بھائی اس کی معافی نہیں ملے گی, تو وہ بات ایز اٹ از سچ ثابت ہوئی ہے کہ معافی کوئی نہیں ہے بھائی, جو آپ نے کر دی اس کی معافی نہیں ہے. تو پھر اب ٹھیک ہے, بھگتے جا کے. اب جناب وہ عمران خان صاحب کو جو آج ریلیف ملا, جس کے اوپر بہت شور مچ گیا کہ دیکھیں جی وہ عمران خان صاحب سرخرو ہو گئے اور فلان ہو گیا اور یہ ہو گیا. بھائی پہلے تو ذرا سمجھ لیجئے, عدالت نے جج کی تعیناتی کو کہا کہ یہ درست طریقے سے ہوئی ہے. ہاں, عدالت نے کہا کہ جو ضابطے تھے, جو لکوناز تھے, جو پرابلمز تھے جیل ٹرائل کے اندر, ان کی وجہ یہ بنی کہ وہ قانون کے مطابق ضابطے کو فالو نہیں کیا گیا. لہٰذا 29 اگست کا جو نوٹیفیکیشن ہے جیل ٹرائل کا, اس کے بعد سے لے کر جتنی بھی تاریخیں ہوئی اور پھر جو کام ہوا وہ سب کالعدم ہے, اور وہاں سے دوبارہ اب شروع ہوگا سلسلہ. اب آپ لوگوں کو ذہن میں ہوگا کہ اچھا یار اس کے بعد کیا کیا ہوا. تو اس کے بعد زیادہ تر تو ایڈجرنمنٹس ہوئیں, کئی جگہ پر عمران خان صاحب کی وہ چیلنج بھی کرتے رہے, کہیں ریمانڈ کی باتیں تھیں. جو اہم پیشیاں تھیں یا جو اہم فیصلے تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ اگر آپ اس میں جائیں تو یہ 23 اکتوبر ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہوئی تھی. 7 نومبر 2023
سائفر کیس میں آفیشیل سیکریٹ عدالت میں وزارت خارجہ سے 3 گواہوں نے بیانات قلم بند کروائے تھے، اور 14 نومبر 2023 ٹھیک ہے خصوصی جیل ٹرائل کے دوران ایک گواہ کا بیان ریکارڈ کیا، جبکہ باقی گواہان کے بیانات ریکارڈ نہ ہو سکے، اور کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد جمعہ 17 نومبر تک ملتوی کری۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل میں 16 نومبر تک اسٹے آرڈر دیا تھا۔ سو بیسیکلی وہ یہ کہ تقریباً 3-4 گواہ ہیں پروسیکیوشن کے، یعنی استغاثہ کے جو پروسیکیوشن ہے اس کی جو تھے، انہوں نے اپنے بیان ریکارڈ کرائے تھے، وہ بیان دوبارہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، فرد جرم دوبارہ عائد ہو جائے گی۔ لیکن نقصان کیا ہے اس کا، میں ذرا وہ بتاتا ہوں۔ نقصان یہ ہے کہ عام طور پر فوجداری ٹرائلز کے اندر وکیل ڈھونڈتے ہیں کہ جی ہم نے اپیل میں اپنے طرف خلاف اپنے لیے فیصلہ کیسے لینا ہے، حق میں کیسے اپیل کے اندر جانا ہے، وہ پہلے آتے ہی اس پہ کہ جو ضابطہ ہے وہ فالو نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پر عدالت نے مڈ وے ایک ٹرائل کو کہہ دیا کہ یہ غلط ہے، اس کو درست کرے اور درست طریقے سے، تو یہ تو پلی گئی ہاتھ سے، یعنی کہ اب میرٹ کے اوپر ہی جا کر کہیں دوبارہ عمران خان صاحب جب اپیل کے اوپر جائیں گے، کیونکہ فیصلہ تو کہا ہے 4 دن مہینے کا، 4 ہفتے کا، تو 3 ہفتے تو 3 ہفتے تو گزر چکے، مطلب 1 ہفتہ اس میں سے گزر چکا ہے، 3 ہفتے رہ گئے ہیں، فیصلہ آ جانا ہے اس مہینے کے اینڈ میں، نہیں تو اگلے مہینے کے مڈ سے پہلے آ جائے گا۔ میں نے آپ کو کیسے پہلے کہا تھا وہ تو آئے گا فیصلہ، مجھے نہیں لگتا اس سے زیادہ ڈیلے ہو سکتا ہے، گو کہ کچھ کام جو ہے وہ بڑھ گیا عدالت کا، لیکن یہ سپیڈی ٹرائل ہوگا، کیونکہ عدالت نے کہا جی 4 ہفتے میں مکمل کریں۔ عمران خان صاحب کے وکلا کو جو ایک ان کے پاس تھا کہ جی اس ٹرائل کے اندر جو قانونی حکم رہ گئے تھے ان کو ہم اٹھائیں گے اپیل کے اندر، اور عمران خان کے فیصلے کے خلاف ہم اپیل جیتیں گے، اس کے یہاں پر چانسز کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسائل بڑھ گئے ہیں۔ اب جناب میں ذرا آپ کے سامنے لے آؤں جو اصل بات ہے، اور وہ ہے خاور مانیکا۔ یہ جو پہلے باتیں خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ اپنی جگہ، ان کا تجزیہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ خاور مانیکا، ان کا انٹرویو ہو گیا، انٹرویو چل گیا، انٹرویو کے اندر کیا باتیں تھی، خاور مانیکا صاحب نے، کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے زیادہ تر جھوٹ بولا ہے، میں نے تو جو تضادات تھے اور جو پرابلمز تھے وہ آپ کے سامنے رکھے تھے کہ خاور مانیکا صاحب نے کیا کہہ کے دیکھی۔ لیکن اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خاور مانیکا صاحب کا انٹرویو دوبارہ ہوگا، بہت جلد ہوگا۔ وہ انٹرویو کہاں ہوگا، وہ کون کرے گا، یہ بھی ظاہری بات ہے ابھی نہیں بتایا جا سکتا، لیکن سم ہاؤ یہ مجھے پتا کہ وہ انٹرویو دوبارہ ہوگا، کیونکہ جو شاہزیب خانزادہ صاحب کے انٹرویو کے اندر باتیں انہوں نے کی ہیں اس سے مزید سوال جنم لیے ہیں، اور کچھ جو سویپنگ سٹیٹمنٹس دے گئے ہیں وہ کہ جی میرے اثاثے تو بڑے کلیئر ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ نے چیک کر رکھے ہیں اور وہ تو سارے ویٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ تو کسی شخصیت نے کہیں بیٹھ کر اچھا آپ کے سارے اثاثے صحیح ہیں اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا، اچھا تو چلے ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اثاثے کیا ہیں اور آپ کے اثاثے کتنے کلیئر ہیں۔ تو بھائی دل تام کے بیٹھیے، ابھی خاور مانیکا صاحب کا جو سچ تھا اور جو انہوں نے بولا اس کے اوپر 200 سوالات تو بھی اور نکل آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو انہوں نے سویپنگ سٹیٹمنٹس دی ہے اور جو انہوں نے خود کو ڈسٹنس کیا کہ بھئی میرا کوئی تعلق نہیں فراغوگی سے، یہ سب تبادلے کراتے تھے، یہ سب فلانے کرتے تھے، اچھا جی میری بچیوں نے کیا ہوگا، وہ بالغ ہیں، اپنی ماں کی وجہ سے انہوں نے کوئی فائدہ اٹھا لیا، یعنی کہ خاور مانیکا صاحب نے خود کو سے علیحدہ کر دیا۔ تو کسی نے کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے ابھی آپ کو درست کرتے ہیں، اب ذرا کچے چٹھے اور نکلیں گے، اور خاور مانیکا صاحب کا انٹرویو دوبارہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ خبر آپ کے سامنے میں نے رکھنی تھی۔ باقی وہ جو کتاب شاپ آ رہی ہے جی وہ حاجرہ خان صاحبہ کی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، آئی ڈونٹ نو، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ان سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ جو کچھ ریحام خان صاحبہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے نا، اگر آپ اسے پڑھ لیں، اور کئی لوگوں نے شاید پڑھی ہو جس میں پتہ نہیں لکھا، وہ ایسی چیزیں کہ، اور وہ کہتی تھی میں پروف کر سکتی ہوں، I'm sure ان کے پاس اب بھی پروف ہوگا کہ عمران خان صاحب کالی دال پورے جسم کے اوپر مل کے لیٹے رہتے تھے کسی جگہ، اور یہ وہ کہتی ہیں انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، یہ انہوں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو کتاب انہوں نے لکھی تھی، اور وہ آپ کو وہ موجود ہے، وہ رائٹنگ میں ہے، اور وہ برطانیہ میں بائی دا وے چھپی تھی، اور اس کتاب کے حوالے سے اس کتاب کو چیلنج نہیں کیا گیا عمران خان کی جانب سے۔ زلفی بخاری صاحب نے کچھ چیزوں کے اوپر آواز اٹھائی، انیل مسرت صاحب نے کچھ دعووں کے اوپر سوال اٹھایا، اور انیل مسرت صاحب سے غالباً انہوں نے معافی بھی مانگی ریحام خان صاحبہ نے، لیکن باقی جو معاملات جو عمران خان صاحب نے چیلنج نہیں کیا۔ اسٹرینج بات ہے، کرتے تو وہاں تو ڈیمیجز ہی بڑے زبردست ہوتے ہیں، اگر آپ نے کسی کے خلاف جھوٹ لکھا ہے برطانیہ میں نہیں آپ بات سکتے، لیکن عمران خان صاحب نے اسے چیلنج نہیں کیا تھا۔ اور وہ بلیک بیری کا جو تبصرہ ہوتا تھا نا کہ جی وہ موجود ہے ریحام خان کے پاس، تو ریحام خان صاحبہ نے وہ رکھی ہوگی اور اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، سو وہ دیکھنے والی بات ہے جی، لیکن انٹرویو ابھی ہوگا۔ وہ کیا کہتے ہیں، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست،
تو پکچر ابھی باقی ہے جی. یہ ولاگ لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.